کر رہا ہے، آپ کا غلام ہے، زندگی بھر آپ کے دشمنوں پر اس نے قلم کا وار کیا ہے، زندگی بھر آپ کی محبت کے دیپ جلائے ہیں، آج قیامت میں آپ سے فریاد کر رہا ہے اللہ اللہ۔ اب آقائے کائنات کا کرم جوش میں آئے، مصطفیٰ کی شفاعت منگائی ہے، آقائے کائنات کی توجہ حاصل ہو امام احمد رضا کو، اور سرکار فرما دیں چلو ہم بھی تو دیکھیں ذرا چل کر کے یہ کیا تماشا ہے اللہ اللہ۔ اب جب مصطفیٰ چل کر کے دیکھنے آ رہے ہو تو پھر رضا کا وجد دیکھیے، پھر رضا کی کیفیت دیکھیے، پھر رضا کا عشق دیکھیے، پھر کون ہے امام احمد رضا اور کیا کہتا ہے امام احمد رضا، ذرا دیکھو تو صحیح۔ جب دیکھیں کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں تو پھر بارگاہ خدا ہے، نامے اعمال کھلے ہیں، ابھی تک یہ فکاہٹ تھی، ابھی تک گھبراہٹ تھی، ابھی تک لرزہ اور اندام تھے، ابھی تک ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں فیصلہ کیا آئے، پتہ نہیں رزلٹ کیا آئے، پتہ نہیں کون سا حکم سنایا جائے، لیکن جب دیکھا کہ محبوب آ رہے ہیں تو پھر مچل گئے، اب خوف ختم ہو گیا، ڈر ختم ہو گیا، اب جب آگ ختم ہو گئی اور وہی بچ آ گیا، لوگ آیا میرا حامی میرا غفار امم، لوگ آیا میرا حامی میرا غفار امم، لوگ آیا میرا حامی میرا غفار امم، آ گئی جان میں بے جان میں آنا کیا ہے، صدقے اس آفو کے اس سائے دار پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا گیا ہے، یہ قیامت کا تذکرہ کون کر رہا ہے، بریلی کا رضا کر رہا ہے، اور وہی رضا کر رہا ہے جو نبی کہتا ہے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں بھائی بھائی سے بھاگے گا، پھر بیٹی ماں کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا، بیوی اپنے شوہر کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، قیامت کا بہت بڑا ماحول ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، انبیاء کے پاس جماعتیں جائیں گی مگر نبیوں کی زبان پر ابو علاقی کا نعرہ ہوگا، حضرت آدم کے پاس لوگ جائیں گے، آپ دنیا کے پہلے انسان ہیں، آپ ہم سب کے باپ ہیں، آپ پہلے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دیجیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجیے، ہمیں بچا لیجیے، یہ زمین تابے کی ہے، آسمان آگ برسا رہا ہے، کوئی اس وقت تک ہٹ نہیں سکتا ہے جب تک اپنے اعمال کا حساب نہ دے لے، اللہ تبارک و تعالی آج انصاف فرمانے پر آیا ہے، آج آقائے کائنات کے صدقے میں یہاں بخشش ہوگی، مگر ابھی نہیں، ابھی جناب آدم کی بارگاہ ہے، آدم سے فریاد ہو رہی ہے، مگر جناب آدم کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی غیر کے پاس چلے جاؤ، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جاؤ کسی غیر کے پاس چلے جاؤ، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں جاؤ کسی غیر کے پاس چلے جاؤ، اب دیکھو تو صحیح، حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الى محمد، اذهبوا الى محمد، تو محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ، اب امت بھاگے گی آقائے کائنات کی طرف اور نبی پاک کے دامن کرم سے مچلے گی، رضا نے نقشہ کھینچا ہے یا رسول اللہ، سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تمام نبیوں کی بارگاہ میں جانے کا نقشہ اگر سننا ہے تو دیکھو بریلی کا کلندر کیا کہتا ہے، سفی ہو مسیح نجیب و زبی، سفی سے کبھی نہیں نہ بنی یہ بے خبری، یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ آدم سے عیسیٰ تک کا جو سفر ہوا ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے ہوا ہے، سبب فقط اتنا سبب ہے انہیں باتیں بزم میں شفا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ کلا سوف تعلمون، تم قبر پہ جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، اور تم آخرت بھی جان جاؤ گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، اور تمہیں یقینی علم کے ساتھ قبر اور حشر کے بارے میں بتایا جائے گا، دکھایا جائے گا، بے شک سبحان لترون الجحیم، اور تمہیں جہنم دکھائی جائے گی، ثم لترونها عین الیقین، اور یقین کی آنکھوں سے جہنم کا مشاہدہ کرایا جائے گا، یقین کی آنکھوں سے دکھائی جائے گی وہ جہنم
جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. دکھائی جائے گی جہنم کی وہ آگ جس میں پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو ایک لمحے میں پگھل کر کے بہ جائے. دکھائی جائے گی جہنم کی وہ وحشت جہاں سانپ اور بچھوؤں کا انبار ہے. دکھایا جائے گا جہنم کا وہ بستر جو آگ کا ہے، وہ جوڑا جو آگ سے بنا ہے، وہ جوتے جو آگ کے ہیں، وہ توق جو آگ کا ہے. یہ سب دکھایا جائے گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں مومن کو جہنم بھی دکھائی جائے گی اور جنت بھی دکھائی جائے گی. اور صرف مومنوں کی بات نہیں، کافروں کو بھی جنت دکھائی جائے گی اور جہنم دکھائی جائے گی. کیا مطلب یہ ہے کہ جب عدل و انصاف ہوگا تو کافروں کو جنت دکھائی جائے گی. وہ کافروں یہ دیکھو جنت کس کو کہتے ہیں؟ یہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، یہاں شہد کا دریا ہے. وہ کافروں دیکھو جنت کس کو کہتے ہیں؟ یہ گوہر اور یاقوت کے محل دیکھ رہے ہو، جنت کسی کا نام ہے. یہ سونے اور چاندی کا فرش دیکھ رہے ہو، جنت کسی کا نام ہے. یہ خوشبوئیں جو تم پا نہیں رہے ہو لیکن یہاں خوشبوؤں سے ہر علاقہ ہے، جنت کس کو کہتے ہیں؟ یہ سائے جنت کے ہیں، یہ باغات جنت کے ہیں، یہ نہریں جنت کی ہے. کافروں دیکھ لو، اگر دنیا میں تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوتا تو یہ جنت تمہاری ہوتی. اگر رسول اللہ کا دامن کرم تھاما ہوتا تو یہ جنت تمہاری ہوتی. اگر مسجدوں پہ حملے نہ کیے ہوتے تو یہ جنت تمہاری ہوتی. اگر مسجدوں کے وقار اور مسجدوں کے احترام کو مجروح نہ کیا ہوتا بلکہ مصطفیٰ کے دامن کرم سے جڑ گئے ہوتے تو یہ جنت تمہاری ہوتی. مگر 33 کروڑ معبودان باطلہ کے آگے اپنا سر تو جھکا دیا، اللہ کے آگے تم جھک نہ سکے. تم نے گرجا اور مندریں تو بنائی لیکن اللہ کے بندوں کی مسجدوں پر تم نے حملے کروا دیے. تم نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، تم نے محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، تم نے نبی کا دین قبول نہیں کیا.